یوٹیوب چینل خطبات اسلامی آفیشل۔ سامعین محترم، جن بچیوں کے رشتے نہیں آتے یا بچوں کے رشتے نہیں آتے یا پھر رشتے ہو کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اس کی میں وجوہات بھی آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور اگر کوئی رکاوٹ ہے، بندش ہے، یہ نظر بد ہے، تو اس کا انتہائی مجرب اور لاجواب طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، جو بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جو بچوں کے رشتے ہیں وہ فوری طور پر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بچوں کے رشتے ہوتے کیوں نہیں ہیں۔ اس کے اندر اکثر ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ ہمارے بچوں کی جو عمر ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو کی جو تعلیم ہے اس کی طرف توجہ صرف رکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچی ہیں یا بچے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، اور پھر کوئی اچھی ڈگری حاصل کر کے کوئی نوکری ان کو مل جائے، یا اگر نوکری نہیں ہے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اسٹڈی وغیرہ کر لیں۔ تو اس طرح کی مصروفیات کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ بچوں کی جو عمر ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور عمر ان کی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو رشتے ہیں ان کے نہ ہونے میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کہ ان کے جو رشتے ہیں ہونے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اوور ایج ہو جاتے ہیں، 35-40 سال بچی کی عمر ہو جاتی ہے، اب ٹھیک سے رشتے نہیں آتے، اگر آتے بھی ہیں تو وہ رشتے کسی کام کے نہیں ہوتے، یا تو آگے وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، یا لڑکی کی عمر ٹھیک نہیں ہوتی، یا ہم کہتے ہیں کہ شکل و صورت اچھی ہو، وہ نہیں ہوتا، کاروبار نہیں ہوتا، تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے بچے تعلیم تو حاصل کریں، لیکن کم از کم ان کی عمر کا خیال رکھنا ہے۔ ایک رکاوٹ تو یہ ہوتی ہے جس میں ہماری اپنی غلطی ہے، اور دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ کسی نظر بد کی وجہ سے یا بندش کی وجہ سے یا جادو سحر کی وجہ سے بندش لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے رشتے آتے نہیں ہیں۔ اگر رشتے آ جائیں تو بات طے نہیں ہو پاتی، اگر بات طے بھی ہو جائے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں نظر بد ہے، یا کسی نے جادو سحر کے ذریعے بندش کر دی ہو، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ حقیقت میں یہ ہو۔ اللہ کی طرف سے کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنی ہے، اور اپنی اصلاح کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ جب ہم دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو ہمارا کام ہے رب کا جو دروازہ ہے اس کو بار بار دستک دیتے رہنا۔ اب کس وقت مالک کریم وہ دروازہ رحمت کا، برکت کا ہم پر کھولتا ہے، ہمیں اس کی رحمتوں سے پر امید رہنا چاہیے۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ اور اگر بالفرض ایسا ہے کہ آپ نے توبہ استغفار بھی کر لی، دعائیں بھی آپ کر رہے ہیں، صدقات بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بندش کی وجہ ہے، تو پھر اس کا طریقہ ہے کہ آپ نے جب بھی وظیفہ شروع کرنا ہے تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، توفیق اور استطاعت کے مطابق صدقے کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، لیکن آپ کے فائدے کی باتیں ہیں، آپ نے طریقے کو سمجھ لینا ہے، سمجھ کر کے آپ مکمل یقین کے ساتھ
گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تعالی رشتہ نہیں بلکہ کئی رشتے آپ کے دروازے پر ہوں گے، اور آپ کی من پسند رشتہ جو ہے آپ کے دروازے پر خود چل کر آئے گا۔ پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح اور شام اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے کہ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، پھونک کر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیں جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں، اور اپنے پاس تھوڑا سا پانی رکھیں، اس پانی کو بھی دم کر لیں۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 29ویں پارے کی سورۃ القلم کی جو آخری 2 آیات ہیں، آپ نے ہر نماز کے بعد کم از کم اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات کو آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کے پانی کو دم کرنا ہے۔ وہی پانی آپ اپنی بچی کو پلائیں، گھر میں چھڑکاؤ کریں، بچہ ہے بچے کو پلائیں، گھر کے سارے لوگ پئیں، خود پئیں۔ اور تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے پابندی کے ساتھ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں پہلے تو سلام کریں، کوئی گھر پہ ہو یا نہ ہو آپ سلام کریں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور چوتھی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کہ سب گھر والے، آپ کا بستر پاک ہونا چاہیے، باوضو ہو کر سوئیں، آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، اور جب بستر پر جائیں تو اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف اور چاروں کل یعنی سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اپنے آپ کو بھی دم کر دینا ہے، اور گلدیرے کے اندر اس نیت کے ساتھ کہ میں پورے گھر کو دم کر رہا ہوں آپ نے پھونک لینا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جب سورۃ القلم کی آخری 2 آیتیں آپ پڑھیں گے تو جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، نیت کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وعدات کو احصال ثواب کر کے اللہ کے حضور آپ دعا کریں، انشاءاللہ 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 اللہ نے چاہا تو آپ چند دن کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کے جو من پسند رشتہ ہے وہ آپ کے دروازے پر ہوگا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیچے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔